بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وهم القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن نبي زرعة عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ سب حضرات ایک دفعہ دہرا لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس بار رونق اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا احمد اللہ عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم، ہمارے برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب زید مجدہم، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، آپ تمام حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ہم سب کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی مجلس میں جس میں طلبہ اور طالبات ملا کر 71 لوگوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور متعدد بچیاں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر زمرے عالمات میں شامل ہو رہی ہیں۔ ہمارے حافظ مدثر صاحب نے میرے دریافت کرنے پر بتایا کہ امسال حفظ کی تکمیل کرنے والی بچیوں اور عالمہ بننے والی بچیوں، ان سب کی تعداد ملا کر 105 کی تعداد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کارکردگی اور اس مدرسے کا یہ بڑھتا ہوا فیض ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ 2012 میں ادارہ قائم ہوا۔ اداروں کی زندگی میں 13-14 سال کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اتنی تھوڑی مدت میں اس ادارے نے جو تیز رفتار ترقی کی ہے، اور جس طرح مختلف شعبوں میں اپنے حسن عمل اور حسن کارکردگی کا نشان امتیاز قائم کیا ہے، اس پر اراکین مدرسہ ہم سب کی طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں، اور ہمیں نہیں بھلانا چاہیے کہ یہ بات ہمارے ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے کہ اس ادارے کو
اپنے خون جگر سے سینچنے والی شخصیت حضرت مولانا حافظ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یقیناً حیات ہوتے اور فارغ ہونے والے اور فارغ ہونے والی ان بچیوں کو یہاں سے سند فضیلت یا سند تکمیل حفظ قرآن حاصل کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے محترم مولانا احمد اللہ صاحب کی عمر میں عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کے بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب، میرے بھی ہمارے برادر مکرم کے بھی بہت ہی مشفق استاذ ہیں، اور اس ادارے کو ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ تعالی انہیں بھی ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ کئی مناسبتیں آج کی اس مجلس کی ہیں۔ ہمارے برادر معظم نے تکمیل حفظ قرآن پاک کے سلسلے میں مختصر وقت میں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ یقیناً ان کی باتیں اور ان کے سنائے ہوئے مؤثر واقعات میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، فارغ ہونے والی بچیوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اور مدارس اسلامیہ سے جڑنے کی ہدایت بھی ہے۔ ہمارے لیے آج کی اس تقریب میں خوشی کا یہ پہلو بھی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب کی صاحبزادی میری بھتیجی عزیزہ منہال ابتسام سلمہ نے بھی قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اس لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک نجی اور خاندانی تقریب مسرت بھی ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب کو بھی اور ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو جن کے بچے یا بچیاں آج سند حاصل کر رہے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان تمام بچیوں کو اور حفظ کرنے والے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے۔ در حقیقت ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری اولاد اللہ کے دین سے جڑے اور علم دین سے اپنے سینے کو روشن کرے۔ ابھی اپنی تقریر کے دوران مفتی صاحب محترم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اور اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ اصل خوشی منانے کی چیز قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اصل میں نے یہ آیت اس لیے دوبارہ دہرائی ہے کہ ایک نکتے کی بات عرض کروں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک لطیف نکتہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی جس میں یہ ارشاد ہے کہ اصل چیز جس پر خوشی منائی جائے وہ قرآن مجید کی نعمت ہے۔ الفاظ آئے ہیں فلیفرحوا، اس پر خوشی منائی جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں ایک دوسری جگہ اسی لفظ کو استعمال کر کے یہ ہدایت آئی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین،
خوشی نہ مناؤ۔ اترانے والوں کو، خوشی منانے میں حد سے بڑھ جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لفظ ایک ہی ہے، وہاں منع کیا گیا اور یہاں ترغیب دی گئی۔ وہاں کہا جا رہا ہے لا تفرح، خوشی نہ مناؤ، اتراؤ نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے قرآن مجید پر خوشی مناؤ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لطیف نقطہ اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے خوشی نہ مناؤ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے خوشی مناؤ، اور لفظ تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ اصل میں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو دنیا کے اسباب ہیں، جو دنیا کے وسائل ہیں، جو دنیا کی عزت ہے، شہرت ہے، یہ سب فانی چیزیں ہیں، اور فانی چیزیں اس کی حقدار نہیں ہیں کہ ان پر خوشی منائی جائے۔ جس چیز پر زوال آنے والا ہے اس چیز پر کیوں خوشی منائی جائے؟ جو مٹ جانے والی چیز ہے اس پر کیوں خوشی منائی جائے؟ آج مال ہے کل نہیں ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ اقتدار ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، صحت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، جوانی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہر چیز فنا پذیر ہے، دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں، تو جو چیز باقی نہیں رہنے والی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ خوشی منائی جائے۔ اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشی مناؤ، اشارہ کیا گیا کہ اس قرآن کی نعمت کا سرا ذات باری سے جڑا ہوا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور تو سب مٹ جائے گا، ذات باری تعالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور قرآن پاک اس کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ پاک سے جڑی ہوئی اس چیز پر تو خوشی مناؤ، اور جو چیزیں مٹ جانے والی ہیں ان پر خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج ہیں کل نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ نے عالی شان محل بنوایا، اس محل میں لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیسا محل بنایا۔ لوگ آئے، منہ بھر بھر کے تعریف کر رہے تھے۔ ایک بزرگ بھی آئے اللہ والے، انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھا۔ بادشاہ کو یہ امید تھی کہ یہ بھی تعریف کریں گے، لیکن ان بزرگ نے کوئی تعریف نہیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو محل پسند نہیں آیا؟ تو اس بزرگ نے کہا آپ کا محل نہایت عالی شان ہے، خوبصورت، لیکن اس میں دو عیب ہیں۔ بادشاہ چونک گیا، اس نے کہا اتنے خوبصورت محل میں تم کو عیب نظر آ رہا ہے؟ بزرگ نے کہا عیب ہے، اور بہت بڑا عیب۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ مکان بھی فانی ہے، مکین بھی فانی ہے، مکان بھی مٹے گا، مکین بھی مٹیں گے۔ یہ محل بھی گرے گا، محل میں رہنے والے بھی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو جو چیزیں فانی ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان پہ خوشی منائی جائے۔ یہ میں نے حضرت علامہ کے ارشاد کو بہت آسان کر کے بتایا ہے۔ اگر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے الفاظ یا ان کا اسلوب اسی میں یہ بات عرض کرتا تو آپ کے سر سے نہیں چھت سے اوپر چلا جاتا، اس لیے کہ حضرت کی زبان بہت مشکل تھی اور بہت عالمانہ گفتگو وہ فرماتے تھے۔
لیکن جو نقطے کی بات انہوں نے عرض کی ہے وہ نہایت اونچی بات ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا نچوڑ بیان فرمایا ہے۔ نعمت ہمارے بچوں اور بچیوں کو ملی ہے، یعنی قرآن مجید کے حفظ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ان کے لیے بھی، ان کے گھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ایسا اعزاز کہ اس کے مقابل کوئی دوسرا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی خوشی منانی چاہیے، خاندان کو بھی خوشی منانی چاہیے، اور جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں انہیں بھی خوشی منانی چاہیے کہ ہمارے شہر میں ایسا ادارہ ہے جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں حافظ بن رہے ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، عالم بن کر نکل رہی ہیں۔ ہم سب کو ادارے کی ضرورتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ادارہ ہمارا ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے، تو اس پر بھی ہماری نگاہ رہنی چاہیے کہ جہاں زیادہ کام ہو رہا ہے، زیادہ خدمت انجام پا رہی ہے، وہاں ہمارا تعاون زیادہ ہونا چاہیے، ہماری دلچسپی زیادہ رہنی چاہیے۔ جو بچیاں اور جو بچے حافظ ہوئے ماشاءاللہ ان کے لیے بڑی سعادت تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن مجید کا حافظ بننا اعزاز کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت نازک ذمہ داری بھی ہے۔ زندگی کے آخری حصے تک قرآن مجید کو یاد رکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور وہ بہت قیمتی ہے۔ فرماتے تھے انما انزل القرآن لیعمل بہ فاتخذوا تلاوتہ عملا، قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس لیے تم قرآن مجید کی تلاوت کو عمل بناؤ، قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرو، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی نشر و اشاعت، قرآن مجید میں تدبر، قرآن مجید پر عمل، یہ سب قرآن مجید کے حقوق ہیں جس کی ہم سب کو پاسداری کرنی چاہیے، خاص طریقے پر وہ جو حافظ بنے۔ زیادہ محنت کریں گے تب قرآن مجید یاد رہے گا، اگر غفلت برتی گئی خدا نخواستہ قرآن مجید دل سے نکل جائے گا۔ جانور کی رسی اگر کھلی چھوڑ دی جائے تو وہ جانور جتنی تیزی سے بھاگے گا، غفلت کی وجہ سے قرآن مجید اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سینے سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے، اس لیے اس کا پورا خیال رہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، تراویح میں سناتے رہیں۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت سینئر رکن تھے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں میں بارہا ہم لوگوں نے ان کی زیارت کی، ان کی پرلطف تقریریں سنی، بورڈ میں بھی بڑی خدمت کرتے تھے اور بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب کی بھی ان سے بارہا ملاقات رہی ہوگی، حیدرآباد کے تھے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے خاص طرز و انداز کے واعظ و خطیب تھے، تو وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑا پرلطف جملہ، کہتے تھے کہ اگر حافظ قرآن نے 1 سال تراویح کا ناغہ کیا آدھا حافظ، اور اگر 2 سال ناغہ کیا تو پھر خدا حافظ، یعنی قرآن مجید سینے سے نکل جائے گا، قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا۔ قرآن مجید پر مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کے استاد تھے حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بنے، والد نے کہا اس سال تراویح میں سنانا ہے، یاد نہیں تھا، ذرا غفلت برتی تھی، یاد نہیں تھا، وہ بیچارے بھاگ گئے۔ اس زمانے میں بھاگ کر دہلی چلے گئے، نہ وہ موبائل کا زمانہ نہ اور اسباب وسائل آلات، وہاں چلے تو گئے لیکن جب پہنچے تو بڑا دل پہ اثر ہوا، شرمندگی ہوئی کہ بھاگ کے آ گیا، ماں باپ پریشان ہوں گے،
ان کو صدمہ ہوگا. بس وہ احساس شرمندگی جو پیدا ہوا تو انہوں نے وہاں رہ کر محنت شروع کی. آپ لوگوں میں سے جنہوں نے جامع مسجد دہلی دیکھی ہوگی، اس میں بہت ساری سیڑھیاں ہیں، بلندی پر مسجد ہے، بہت سیڑھیاں چڑھ کر مسجد تک جایا جا سکتا ہے. انہوں نے ترتیب یہ نکالی کہ ایک سیڑھی جو بالکل نیچے، اس پر پورا قرآن مجید ایک دن میں پڑھا، پھر اگلے دن اگلی سیڑھی، پھر اس کے تیسرے دن تیسری سیڑھی، ہر سیڑھی پر مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے. اس طرح اوپر تک گئے، پھر نیچے اترے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے اترے. 7 دور کیا، ہر پیتری پر قرآن مجید مکمل پڑھا، اور چڑھتی اترتی ترتیب کے ساتھ. غور کیجئے کتنی محنت کی ہوگی. نتیجہ یہ نکلا قرآن مجید بہترین یاد ہو گیا اور زندگی کے آخری حصے تک محفوظ رہا. ایک مرتبہ اپنے طلبہ کو سنا رہے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی، تو طلبہ تو بڑے شریر ہوتے ہیں. ایک طالب علم نے کہہ دیا بیچ میں کہ حافظ جی، آپ سیڑھی پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے، لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے. تو حافظ صاحب مسکرائے، کہنے لگے ارے میاں اسی پہ تو گزر بسر ہوتی تھی، ہمارا گزارا اسی پہ تھا. محنت کی اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید بہترین یاد ہوا. ہمارے جو بچے حافظ ہوئے ہیں، جو بچیاں حافظ ہوئی ہیں، وہ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے. اب آخری حدیث کے بارے میں مختصر کچھ عرض کرتا ہوں. ایسا مجمع جہاں طلبہ ہوں یا طالبات ہوں اور عام لوگ بھی ہوں، ان میں درس دینے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے. اس لیے پیش آتی ہے کہ درس دیا جاتا ہے طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سبق میں تھوڑی مشکل باتیں آتی ہیں. اب وہ مشکل باتیں طالبات کے لیے، طلبہ کے لیے تو مفید ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جلدی درس ختم ہو جائے، اس لیے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور اس میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، ہمارے بھائی جتنی تعداد میں آتے ہیں، ہماری بہنیں اس سے کئی گنا زیادہ آتی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی جگہ تنگ ہو گئی اور باہر ہماری بہنیں جلسہ سن رہی ہیں. یہ ان کے شوق کی علامت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہم لوگ سنتے سنتے ذرا سنی مسلمان ہو گئے ہیں، تھوڑا اکتاہٹ کا شکار. اسی لیے جلسوں میں ہماری تعداد کم رہتی ہے نسبتاً عورتوں کے. ہاں، سیاسی جلسوں میں ہم لوگ جاتے ہیں ضرور، اور آج کل تو ماشاءاللہ ہول سیل میں جلسے ہو رہے ہیں اور سب لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور جا کے جو سن رہے ہیں وہ سب سننے پر قیامت کے دن پکڑ ہوگی. جو ہم لوگ سن رہے ہیں بڑے شوق میں. اور عجیب بات ہے کہ سن کے نہ صرف یہ کہ آتے ہیں بلکہ بیٹھ کے تبصرے بھی کرتے ہیں. اور لوگوں کو تو جانے دیجئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی آ کے ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، دنیا بھر کے تبصرے، صرف مالیگاؤں کے نہیں، یہاں سے لے کے چین، جاپان، ترکستان، انگلستان، سب تبصرے ہمارے مالیگاؤں کی ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں. بوڑھے ہیں ماشاءاللہ، 70 سال عمر، اور اس کے بعد جاپان میں یہ ہو رہا ہے، انگلستان میں یہ ہو رہا ہے، اور ترکستان میں یہ ہو رہا ہے. حالانکہ اب عمر انگلستان، ترکستان کی نہیں، قبرستان کی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے تبصرے کی تیز رفتار ٹرین چلتی رہتی ہے. جو چیز مفید ہے ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. اب آپ غور کیجئے یہ کتنی بابرکت مجلس ہے. تکمیل حفظ قرآن بھی، تکمیل بخاری شریف بھی، اتنی بڑی تعداد میں طالبات اور طلبہ کا اجتماع، علماء کرام کی حاضری، یہ سب نورانیت اور روحانیت پیدا کرنے کا باعث ہے اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اس امت کے غیر معمولی ذہین انسان تھے، غیر معمولی ذہین، صرف عالم نہیں، صرف محدث نہیں، صرف زبردست قوت حفظ کے مالک نہیں، غیر معمولی ذہین انسان اور غیر معمولی محنتی انسان۔ بخاری شریف جو آج دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، ایسے ہی اس کو یہ مقام نہیں ملا۔ غیر معمولی محنت امام بخاری نے کی اور غیر معمولی اخلاص ان کے اندر تھا، تب اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت کی یہ شان عطا کی۔ ہمارے والد حضور فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کا نام کائنات میں وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ مقبولیت دی، یہ عزت عطا کی۔ اور ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ امام بخاری کی اور سب باتیں سر آنکھوں پر، لیکن ان کی 4 باتیں بخاری شریف کے ترتیب کے سلسلے میں بھی اور ان کی زندگی کے سلسلے میں بھی غیر معمولی، اور چاروں چیزوں کے شروع میں الف ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ کہتے تھے امام بخاری کی انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع، امام بخاری کا اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ، بخاری کی احتیاط یعنی ان کا تقوی، ان کی طہارت، حدیث شریف لینے میں ان کی احتیاط، اور چوتھی چیز ان کا استنباط یعنی استدلال کرنا، کسی چیز سے، کسی حدیث سے کوئی معنی نکالنا، کسی آیت سے کوئی غیر معمولی چیز اخذ کرنا، اسے کہتے ہیں استنباط۔ اور یہ غیر معمولی صلاحیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھی۔ یہ جو انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں، یہ ان کے استنباط کا، ان کے استدلال کا شاہکار ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی لاتے ہیں جو ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی قوت اخذ، قوت استنباط پر دلالت کرتی ہے۔ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، جو آگے بیان کر رہے ہیں یا جو باب قائم کیا ہے اس میں اور لائی جانے والی آیت میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن جب انسان تہ میں اترتا ہے، باریکیوں کو سمجھتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا ذہن کہاں تک پہنچا۔ ہماری بچیوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیسی استنباط کی صلاحیت ان میں ہے۔ آپ نے کتاب الایمان میں یہ باب پڑھا ہوگا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، یہ ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری نے کتاب الایمان میں، اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ معصیت جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، گناہ، اور گناہ کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، ہاں اگر کوئی شرک کرے تب اس کو کافر کہا جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس باب میں 2 آیتیں لائے، ایک آیت کا جوڑ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسری آیت کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ آیت لائے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہاں پر آیت جو لائی گئی ہے وہ ایک خاص پس منظر میں اتری۔ قبا کی آبادی میں مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں آپس میں جھڑپ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی اور مار پیٹ تک نوبت آئی، اسی پس منظر میں یہ آیت اتری۔ لیکن مسلمانوں کی آپس کی مار پیٹ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ محدثین پریشان ہو گئے کہ اوپر باب قائم کیا معاصی کا، کبیرہ گناہوں کا، اور آیت لائے اس گناہ کے بارے میں جو کبیرہ نہیں ہے، اور شان نزول اس کا جو بیان کیا گیا مار پیٹ کا پس منظر ہے، تو وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں سوال بھی قائم ہوا، اشکال بھی قائم ہوا، لیکن جب اس کی تہ میں لوگ اترے، میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان استنباط عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت
ایک ایسے باب میں درج کی جو بظاہر اس سے متعلق نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن جب اس پر غور کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ شان نزول کے بجائے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال فرمایا وہ لفظ اقتتال سے استنباط فرمایا۔ یہ جو لفظ آیا ہے آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اقتتال یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی طرف اس ایک لفظ سے ان کا ذہن گیا، اور اسی لیے اس باب میں جس کا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت شریفہ بیان کی۔ اس کی اور کئی مثالیں ہیں لیکن وہ ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا ہے اس میں بھی آیت لائے ہیں، اور آیت وہ ہے جس سے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اصل میں کچھ ایسے لوگ تھے ان کے دور میں کہ جو اس کا انکار کرتے تھے کہ قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا، اعمال تولے نہیں جائیں گے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اعمال نظر نہیں آتے ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے ان کے تولنے کا کوئی سوال نہیں، حالانکہ وزن برحق ہے۔ قرآن مجید میں آیت آئی ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے، یعنی اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال کے تولے جانے کی چیز انسان کے ذہن پر منحصر نہیں بلکہ خدا کی قوت و قدرت پر منحصر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اعمال کو اللہ جس شکل میں چاہے گا لے آئے گا، یا عمل کرنے والوں کو تول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے، وہی آیت یہاں لائے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، یا انصاف کے ترازو، یا یوں ترجمہ کیجئے کہ انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ القسط مفعول لاجلہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسط کے لیے، انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ قسط کا لفظ انصاف کے لیے لایا گیا، عدل کا لفظ قرآن مجید میں انصاف کے لیے لایا گیا۔ غور کیجئے، ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہاں انصاف کا تذکرہ نہیں کیا گیا، عدل کا لفظ لائے ہیں، یہاں بھی قسط کا لفظ لائے ہیں۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، انصاف جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں یہ عربی ہے، اور انصاف کو انصاف کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ انصاف کہتے ہیں دو چیزوں کو آدھے آدھے حصے میں تقسیم کرنا۔ انصاف کوئی ایک چیز ہے، اسے دو ٹکڑے میں برابر تقسیم کرنا، اسے کہتے ہیں انصاف، اور اسی کو ہم لوگ عدل کے معنی میں استعمال کرنے لگے، لیکن قرآن مجید انصاف کا لفظ نہیں لا رہا ہے، یہاں بھی انصاف کا لفظ نہیں، ترجمہ ہم انصاف کا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید عدل کا لفظ لا رہا ہے، قسط کا لفظ لا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے اور یہ تعبیر ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انصاف دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے، انصاف اسی کو کہتے ہیں نا۔ کسی آدمی کو آپ نے 25 روپے دیے اور دوسرے کو آپ نے وہیں سامنے 50 روپے دیے، ایک بیٹے کو آپ نے 100 دیا، ایک کو 200 دیا، تو دوسرا بیٹا کہے گا ابو میرے ساتھ انصاف کیجئے، معاف کیجئے، یعنی برابر دیجئے۔ لیکن اسے سمجھیے کہ انصاف کا یہ لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں
یہ عام طریقے پہ برابری کے معنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو عدل کا لفظ لا رہا ہے، جو قسط کا لفظ لا رہا ہے، وہ بہت وسیع معنی اور مفہوم میں ہے۔ ایک اصطلاح کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی غریب انسان ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس پر جرمانہ عائد کیا گیا، مان لیجئے اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ جرم کرے گا، یہ غلطی کرے گا، تو اس کو اتنے پیسے جرمانے کے طور پر دینے ہوں گے، جرمانہ دینا ہوگا، اور اتنی رقم، ایک رقم مختص کر دی گئی، اتنی رقم دینی ہوگی۔ آسانی کے لیے بتاتا ہوں کہ کسی نے سگنل توڑ دیا تو اس کے لیے چالان ہے، حالانکہ چالان کم ہوتا ہے اور جو ٹریفک کانسٹیبل ہوتے ہیں ان کا کلیان زیادہ ہوتا ہے، جو آتا ہے ہر آیت در گھسیٹ جیب میں جاتا ہے، تو چالان کم اور ان کی دکان زیادہ۔ وہ تو خدا بھلا کرے کہ ہمارے جو فضیلت الشیخ المودی دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے یہ سب نظام جو ہے تبدیل کر دیا۔ اب وہ ساری چیز مشین سے ہو رہی ہے، اس میں ذرا یہ جو نظر و نذرانے تھے، جو ہم پیروں کا حق تھا اور ادھر جا رہا تھا، اس کے اوپر تھوڑی روک لگی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک رقم متعین۔ اب آپ غور کیجئے، سگنل توڑنے والا ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کے لیے 2000 دینا کچھ مشکل نہیں۔ سگنل توڑنے والا ایک آدمی غریب ہے، مزدور ہے، اس کی کل تنخواہ مہینے کی 10,000 روپے ہے، اس کے لیے 2000 دینا نہایت درجہ پریشانی کی بات۔ اب غور کیجئے کہ نظام تو انصاف کا بتایا جا رہا ہے کہ چالان ہوگا اور سب کو 2000 دینے ہیں، لیکن یہ انصاف کے نام پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ قرآن مجید جو عدل کی بات کرتا ہے وہ یہ کہ جو انسان جس حیثیت کا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ عدل اور قسط کی تعبیر جو قرآن مجید نے استعمال کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا کہ قرآن مجید کہاں سے گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید کتنے وسیع معنی اور مفہوم کو کسی ایک لفظ سے بیان کرتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام انصاف پر مبنی ہے اور اللہ کی دی ہوئی شریعت عدل پر مبنی ہے۔ عدل وسیع معنی میں ہے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا پابند بناتا ہے۔ عدل، قسط یہ غیر معمولی چیز، انصاف بہت محدود چیز ہے۔ محدود سوچ والوں نے محدود نظام بنایا، لا محدود علم رکھنے والے اللہ نے نظام عدل عطا فرمایا، نظام قسط عطا فرمایا، اور اسی لیے انصاف کا لفظ نہیں لایا گیا، قسط کا لفظ لایا گیا۔ اب اس کو ایک دوسری طرح سمجھیے، قیامت کے دن انسان حاضر ہوا، اس کے ایک انسان کے پاس 10 سال کی نمازیں ہیں، دوسرا انسان آیا اس کے پاس بھی 10 سال کی نمازیں ہیں، اعمال برابر ہیں، نماز کا عمل اس کے پاس بھی اتنا، اس کے پاس بھی اتنا۔ اب ہمارا دنیا کا انصاف کا نظام کہے گا جتنی نیکی اس کو ملنی ہے اتنی ہی اس کو بھی ملنی ہے، لیکن وہاں نظام انصاف کا نہیں ہے، نظام قسط کا ہے، نظام عدل کا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 سال کی نماز ایک انسان کے پاس ہے اور اس کو اللہ تعالی جنت کے نہایت بلند درجات میں بھیج رہا ہے، اور 10 سال کی نماز دوسرے کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں بہت نچلے درجات میں رکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو باوجود اس کے عمل کے جنت سے محروم کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ نظام انصاف کا نظام نہیں ہے، یہ عدل کا نظام ہے۔ عدل کس طور پر کہ 10 سال کی نماز تو ہے، لیکن اس نے نماز پڑھی خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اور دوسرے نے نماز پڑھی اس کا اخلاص اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے اجر اس درجے کا نہیں ہے۔ اور یا تو اس کے عمل میں ریاکاری شامل ہو گئی، نماز تو پڑھی لیکن دکھاوے کے لیے، نماز پڑھی
نمازی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بتانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک جتانے کے لیے۔ اس لیے خدا تعالیٰ جس کی نگاہ نیت پر ہے وہ کہے گا کہ تمہارا یہ عمل تمہارے منہ پر مار دیا گیا۔ اسی بخاری میں ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ غور کیجئے کہ عدل کا نظام الگ ہے، انصاف کا نظام الگ ہے۔ انصاف کا نظام دنیا کے انسانوں کے پاس، عدل کا نظام خدا کے پاس۔ اب اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے، قسط کے لیے، عدل کے لیے آخرت کو کیوں مقرر کیا؟ دنیا میں ایک آدمی ہے، اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کے نتیجے میں اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ حالانکہ سولی جلدی ہوتی نہیں ہے، اور جو لوگ قتل کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، پیسے والے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، رشوت کھلا رہے ہیں، ججوں کو خرید رہے ہیں۔ اور اب تو یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ گاندھی جی کا اثر صرف انسانوں پر نہیں، عدالت کے ججوں پر بھی ہوتا ہے، اور بہت دور دور تک رسائی ہے، پیسوں کی طاقت دور تک اثر انداز ہو رہی ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جرم کر کے بھی پاک پوتر بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بغیر جرم کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ لوگ جنہوں نے فساد نہیں کیا اب تک وہ جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے فسادی گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انصاف کا نظام کمزور ہوا۔ لیکن یہ مان لیجئے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا اور سولی پہ چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس کا بدلہ ہو گیا، لیکن اس طرح غور کیجئے کہ ایک آدمی نے 100 لوگوں کو مار ڈالا، ایک آدمی نے 1000 لوگوں کا قتل کر دیا۔ اب اگر اس کے لیے سولی کی سزا ہوتی ہے، پھانسی کی سزا ہوتی ہے، تو ایک قتل کے بدلے میں تو یہ مارا گیا، لیکن 99 قتل کہاں گئے؟ 1000 لوگوں کو اگر مارا تو ایک کے بدلے تو یہ مارا گیا، لیکن 999 کا جو قتل اس کے گردن پر تھا وہ کہاں گیا؟ دنیا میں اگر ایک قاتل کو سزا دی جا رہی ہے، ایک کے بدلے میں ایک انسان مر رہا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بم دھماکہ کر دیا، 1000 لوگوں کو مار ڈالا، کسی نے گولیاں چلا دی، 200 لوگوں کو مار ڈالا۔ تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں تو اسے ایک مرتبہ موت دی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے آخرت کی ضرورت ہے کہ جس انسان نے جرم کیا اس کو اس کے جرم کی پوری سزا مل سکے۔ جب انسان نے 100 لوگوں کو مارا، اب آخرت میں اس کو 100 مرتبہ قتل کیا جا رہا ہے، یا اتنی سزا دی جا رہی ہے جو اس کے جرم کے برابر ہے۔ اسی لیے مختلف نوعیت کی سزائیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں۔ آخرت ضروری ہے تاکہ ہر مجرم کو پوری سزا ملے اور ہر اچھے عمل کرنے والے کو اس کی جزا ملے۔ آخرت ضروری ہے تاکہ انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت حاضرا، انسان جو کچھ آج کر رہا ہے اللہ کے ہاں موجود پائے گا، اور ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا، اجر پورا پورا دیا جائے گا، سزا پوری پوری دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام عدل قیامت کے دن جلوہ گر ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صرف نظام عدل نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام فضل بھی قیامت کے دن جلوہ گر ہوگا۔ نظام عدل تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، مجرم کو سزا، نیک عمل کرنے والے کو جزا ملے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا نظام فضل دیکھیے کہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے گا اپنے نظام فضل سے معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسے لوگ بھی بخشے جائیں گے جنہیں آج ہم مجرم سمجھ رہے ہیں، جنہیں آج ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں،
خدا کا نظام فضل حرکت میں آئے گا، بخشے جائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گنہگار کو لایا جائے گا، فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، اقرار کراؤ، اور فرشتے اقرار کرائیں گے، وہ اقرار بھی کرے گا کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ جب اقرار کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے جتنے گناہ کا اقرار کیا ہے سب کو نیکی سے بدل دو، سب کو نیکی سے تبدیل کر دو۔ اب یہ نظام فضل کی بات ہے، سب کو نیکی سے بدل دو۔ تب وہ مجرم گنہگار انسان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ان لی ذنوبا کبارا لم ارہا، اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ آپ نے نیکی سے بدلوا دیے، میرے بہت بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر گئے؟ اللہ کا نظام فضل دیکھ کر اس کو جرأت ہوگی، وہ کہے گا اللہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر گئے؟ اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ ہنس دیے اور ارشاد فرمایا اس گنہگار کی بات سن کر اللہ بھی ہنسے گا۔ اس گنہگار کی بات سن کر وہ کہے گا میرے بڑے بڑے گناہ تھے، وہ کدھر گئے؟ تو نظام عدل بھی ہے اور نظام فضل بھی ہے، اور نظام عدل کی بات اس آیت میں ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور پورا پورا انصاف ہوگا، پورا پورا انصاف قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل تولا نہیں جائے گا، وہ دیکھیں کہ یہاں ترازو کی بات ہے۔ ترازو کس لیے ہوتے ہیں؟ تولنے کے لیے۔ انصاف کے ترازو اللہ قائم کرے گا اور ان ترازو کے ذریعے اعمال کو تولے گا۔ پھر یہ بات آئی کہ موازین میزان کی جمع ہے، کیا بہت سے ترازو ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ترازو الگ الگ ہو۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں سونے کا ترازو الگ ہے، لکڑی کا ترازو الگ ہے۔ ہو سکتا ہے ہر عمل کا ایک ترازو ہو، یا ہر انسان کے لیے ایک ترازو ہو، یا یہ بھی کہا گیا کہ جمع تفخیم شان کے لیے لائے ہیں، یعنی یہ شان بتانے کے لیے کہ ترازو ایک ہوگا لیکن ایسا زبردست کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لائیں تو اس میں تولی جائے گی، بڑی سے بڑی چیز لائیں تب بھی تولی جائے گی۔ اگر سونا تولنے کے ترازو پہ آپ لکڑی تولنے لگے وہ اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر آپ سونے والے ترازو پہ 10 کلو کی چیز لے جا کے رکھ دیں، 50 کلو کی چیز لے جا کے رکھ دیں، وہ ترازو بھی دعا مانگنے لگے کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی برداشت کی ہم کو طاقت نہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ وہ جو لکڑی تولنے کے بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، یا تو اب تو پوری پوری گاڑیاں تولنے کے ترازو ہوتے ہیں، کانٹا ہم لوگ کہتے ہیں نا، پورا ٹرک گیا اور تول دیا گیا۔ اب اگر کوئی ہمارے جعفر نگر کا عقل مند آدمی جائے اور کہے کہ جو لکڑی تولی جا رہی ہے اس پر مجھ کو چاندی تولوانا ہے، تو وہ اوپر سے نیچے تک دیکھے گا اور کہے گا کہ بھائی صاحب یا تو پونا تشریف لے جائیے یا آگرہ تشریف لے جائیے، آپ کی جگہ ادھر نہیں ہے۔ سونا یہاں آپ کہاں تولوا رہے ہیں؟ سونے تولنے کا ترازو، سونا تولنے کا ترازو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ترازو قائم کرے گا اس کی شان ایسی ہوگی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو وہ بھی تولی جائے گی، بڑے سے بڑا عمل ہو وہ بھی تولا جائے گا، جس عمل میں اخلاص ہے وہ بھی تولا جائے گا، جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ بھی تولا جائے گا۔ عمل ایک ہی ہے، اس میں خلوص ہے، وہ وزندار ثابت ہوگا۔ عمل وہی ہے، خلوص نہیں ہے، ترازو اس کو بے وزن بتا دے گا۔ یہ ہے قیامت کے ترازو کی شان، اور اسی اظہار شان کے لیے میزان کے بجائے موازین کا لفظ لائے، جمع لائے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ۔ اب امام بخاری بتا رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں گمراہ فرقوں کی اور ان لوگوں کی جو کہتے تھے عمل تولا نہیں جائے گا۔ فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا۔ زبان سے ہم جو کہہ رہے ہیں اگر اچھی بات ہے اس کا بھی وزن، اگر بری بات ہے اس پر بھی سزا،
کبھی انسان زبان سے کوئی ایک جملہ کہتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، وہ اتنا بھدا ہوتا ہے کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی زبان اس کے لیے یا تو جنت کی سیڑھی ہے یا جہنم کا زینہ ہے۔ زبان کا استعمال انسان کو یا آگے بڑھائے گا یا نیچے گرائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زبان پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا الذی اوردنی الموارد، کہ یہی زبان ہے جس نے مجھ کو فتنوں میں، پریشانیوں میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا۔ حالانکہ ان کی شان تو بہت بلند تھی، مگر وہ احتساب کائنات سے پہلے احتساب ذات کے قائل تھے، اسی لیے اپنا احتساب کر رہے ہیں اور زبان کھینچ کر کہہ رہے ہیں اس نے مجھ کو مشکل میں ڈالا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں گرائے گی۔ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، انسانوں کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرانے والی ان کی زبان کی کمائی ہے۔ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی کی غیبت سنیں بھی نہیں، کسی کی الزام تراشی کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہ سب ہلاکت کی چیزیں ہیں۔ جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ انسان زبان کو روک کر رکھے، یہ نہیں کہ ہر وقت کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکتوں سے دوچار کر دیتی ہے۔ البلاء مؤکل بالمنطق، آدمی چپ ہے محفوظ ہے، بولنے لگا مصیبت کو اس نے آواز دی۔ ایک چپ ہزار بلا ٹالتی ہے، آدمی چپ رہے۔ اور ہماری بہنیں چونکہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کے لیے یہ بات زیادہ اہمیت کی ہے، اس لیے کہ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، بولنے میں ان کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ آدمی مر جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب دل کی دھڑکن نہ ہو تو آدمی کی، مرد کی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مر گیا، اور جب عورت کی زبان چپ ہو تو ہم سمجھتے ہیں فوت ہو گیا، فوت ہو گئی۔ یعنی دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں۔ اگر زبان چپ ہے علامت ہے کہ انتقال پر ملال ہو چکا، زندگی میں ممکن نہیں ہے کہ زبان رک جائے۔ ہمارے والد مرحوم کہتے تھے عورتوں کا حال یہ ہے، ملنے کے لیے گئیں اور بات چیت شروع ہوئی گھر میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بعد، اور پھر جب رخصت ہونے کے لیے دروازے پہ آئی تو کھڑے کھڑے پون گھنٹہ بعد، اور اس کے بعد جاتے ہوئے یہ حسرت و افسوس کا اظہار کہ بہن باتوں سے دل نہیں بھرا۔ تو ابھی جو جا رہی ہیں تب بھی دل نہیں بھرا، اب جو اتنی بات ہوگی تو لازماً ایسی گفتگو ہوگی جو انسان کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے زبان کی حفاظت ضروری۔ حضرت فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا۔ انسان کی بات ہوا میں تحلیل نہیں ہوئی، خدا کے ہاں محفوظ ہوئی، اور اس پر انسان کی پکڑ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم میں سے کوئی اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا محفوظ ہے۔ مطلب اگر کوئی لفظ کہا بھی نہیں، صرف زبان سے اشارہ کیا، صرف ابروؤں سے اشارہ کیا، صرف آنکھ سے اشارہ کیا، اور وہ غلط اشارہ تھا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا اور اس پر پکڑ ہوگی۔ یہی حضرت امام بخاری ہیں، آپ سنیے کہ کیسی احتیاط ان کے اندر تھی۔ ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، ان کی خدمت میں وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت مجھ کو معاف فرما دیجیے، مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ وہ جو محدث تھے وہ نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا آپ کا تو کوئی معاملہ نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کوئی لین دین نہیں، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، آپ سے کوئی تکلیف مجھ کو نہیں پہنچی، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ امام بخاری نے کہا کہ فلاں وقت میں آپ کے پاس آیا تھا حدیث سننے کے لیے، اور آپ حدیث بیان کر رہے تھے، اور چونکہ وہ نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو نابینا لوگوں کی حرکت ذرا کچھ غیر متوازن ہو جاتی ہے، سر کی، ہاتھ کی حرکت۔ تو کہنے لگے امام بخاری کہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے،
اور وہ حدیث مجھ کو بہت پسند آ رہی تھی، لیکن آپ کے سر کی حرکت کچھ زیادہ ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس پہ پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ غور کیجئے، امام بخاری یوں امام بخاری نہیں بنے، ان کی احتیاط، ان کا تقوی، ان کی فکر آخرت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا احساس اس درجے کا ان کو تھا کہ جا کر معافی مانگ رہے ہیں کہ مسکراہٹ لبوں پہ آ گئی تھی، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت امام بخاری یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مخطبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلها، جب سے مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غیبت نقصان پہنچاتی ہے، آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ بات معمولی نہیں ہے کہ آدمی اتنی خود اعتمادی سے کہے کہ آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضرت امام بخاری کا یہ عمل، ان کے یہ واقعات ہمارے لیے درس نصیحت ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرما رہے ہیں، کچھ لفظی وضاحتیں کر رہے ہیں۔ وقال مجاہد، یہ امام مجاہد قرآن مجید کے مفسر گزرے ہیں، بڑے مفسر، ان کی بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ قسطاس کا لفظ، اس کی وضاحت کی کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ یہ جو قسطاس کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے یہ در حقیقت رومی زبان کا لفظ ہے، عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس آیت کے اندر آنے والے لفظ قسطاس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ بہت بڑے محدث، خاتم المحدثین تھے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تو لکھی ہے حدیث شریف کی، لیکن اس میں ترجمۃ الباب قائم کیا اور آیات لے آئے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ حدیث کی کتاب میں آیتیں کیوں لا رہے ہیں، ترجمۃ الباب میں آیتیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ پوری امت کو حضرت امام بخاری کا احسان مند ہونا چاہیے کہ کتاب تو انہوں نے لکھی حدیث شریف کی، لیکن ایسی برمحل آیتیں ترجمۃ الباب کے طور پر لے آئے اور اس کی ایسی وضاحتیں مختلف ائمہ تفسیر سے یا ائمہ لغت سے نقل کی کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا تفسیری ذخیرہ بھی اکٹھا ہو گیا، اور ایسے اقوال ہم تک پہنچے جو ہمارے علم میں نہیں تھے، جیسے امام مجاہد کا قول یہاں نقل کر رہے ہیں ایک لفظ کی وضاحت میں۔ اب یہاں ایک بہت لمبی بحث ہے کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اور آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اور کیوں ان الفاظ کو لایا گیا جو غیر عربی کے ہیں، وہ بہت لمبی بحث ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو جو عام لوگ ہیں دلچسپی بھی نہیں ہوگی، اور ہماری بچیوں کو ان کی معلمات نے یقیناً اس سلسلے میں بتایا بھی ہوگا۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہاں بھی لغت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا، حالانکہ ہم لوگ عربی زبان جو پڑھتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ اس طرح مصدر کا بیانیہ ذرا ڈگر سے ہٹی ہوئی بات ہے، لیکن امام بخاری نے اس لیے یہ وضاحت کی کہ لفظ قسط ایسا لفظ ہے جو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی اس کا عدل کا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور ایک معنی اس کا ظلم کا بھی ہے، متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر آدمی کی نگاہ نہیں ہوگی وہ دھوکہ کھا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں آیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہا گیا قاسط لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ قسط و انصاف کے لیے آتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قاسط جہنم میں جائیں گے، مطلب جو انصاف کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ یہاں آ کے اٹک جائے گا۔ اس کے لیے گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ کی ساخت کو، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب قسط کا لفظ ہے، ادھر وہ استعمال ہو رہا ہے عدل کے معنی میں،
اور ادھر قاصد کا لفظ اسی سے بنا ہوا آ رہا ہے اور وہاں ظلم کا معنی ہے، انصاف نہیں، وہاں قاصد کا معنی ظلم کا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ناانصافی کی راہ پہ چلیں گے وہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم قرآن ترجمے سے دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں اور ہم پڑھائیں گے اور آپ پڑھیے، اور ایسے لوگ ہیں بھی ماشاءاللہ، اور نہ صرف یہ کہ ہیں بلکہ قوم کی عقل کا ماتم کیجئے کہ ان کو ماشاءاللہ علامہ زماں سمجھا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے پڑوس میں ایک انجینئر ہے، انجینئر کیا ہے؟ پلمبر ہے، تو وہ مرزا محمد علی، وہ وہاں سے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے اور یہاں لوگ کہتے ہیں واہ واہ کتنی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے، اور ایسا عالم ہے کہ دوسرے عالم ایسی بات نہیں بیان کرتے ہیں۔ لکھ کے بھی لگایا ہے اس نے، میں علمی کتابی، یعنی ساری میری بات علمی اور کتابی۔ حالانکہ کچھ ہی دن پہلے کہہ رہا تھا کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی طرف سے کافر بھی لڑے اور قتل بھی ہوئے، اور حوالہ کس کا؟ بخاری کا، مسلم کا نہیں۔ کہنے لگا کہ ایسا عمر سیریز میں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، یہ لیجیے حوالہ اتنا عالی شان، اور لکھ کے رکھا علمی کتابی۔ حضرت علمی مٹا دیجئے، وہاں فلمی بڑھا دیجئے کہ ہمارا حوالہ ہوگا فلاں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، فلاں فلم میں دکھایا گیا ہے، وہ ہم بیان کرنا ہے۔ یہ دیکھیے ایسے لوگ قرآن مجید سمجھا رہے ہیں، حدیث سمجھا رہے ہیں، کیسے سمجھ پائیں گے؟ اتنی باریکیاں ہیں کہ بڑے بڑے علماء کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب ایک لفظ کی بات دیکھ لیجئے، ادھر دوسرے معنی میں، ادھر دوسرے معنی میں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور قاصد کا یہ لفظ چونکہ ظالم کے معنی میں آیا، اسی لیے قرآن مجید میں کہیں قاصد بمعنی عادل نہیں لایا گیا، بلکہ اس کے لیے مقسط کا لفظ لایا گیا۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس کی طرف اشارہ کیا کہ مصدر المقسط وهو العادل، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاصد کا لفظ جو ہے وہ جائر یعنی ظالم کے معنی میں ہے۔ یہ ہے باریکی۔ اب حدیث شریف کی سند بیان کر رہے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ، راویوں کے نام ہیں، اور اس میں بھی امام بخاری کی ذہانت دیکھیے، یہ روایت دوسرے طریق سے بھی وہ نقل کرتے ہیں، دوسری سند بھی اس کی ہے، لیکن عجیب بات ہے امام بخاری کا ذہن دیکھیے، ان کے ذہن کی پرواز دیکھیے، یہاں جو روایت لائے وہ ان راویوں کے توسط سے لائے جن کے نام میں لفظ حمد کا اشارہ ہے، اللہ کی تعریف کا، احمد ابن اشکاب، پھر اگلا راوی محمد ابن فضیل، دونوں لفظ حمد سے نکلے ہوئے ہیں۔ محمد کا بھی جو اصل ماخذ ہے وہ لفظ حمد ہے، اور احمد کا بھی اصل ماخذ حمد ہے، وہیں سے یہ دونوں الفاظ نکلے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ آخری روایت آ گئی ہے، کتاب اللہ کے کرم سے مکمل ہو رہی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا اس کی تعریف ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھنے کا مجھے موقع دیا۔ محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی، 5374 روایتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی قوت دیکھیے کہ وہ ایسے راوی سے آخری روایت لائے جو کثیر الروایہ ہیں، صحابی رسول۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ جو لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ حدیث شریف ان کا اوڑھنا بچھونا ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب روایت آئی، اور روایت وہ لائے ہیں کہ جس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جس کے لیے انہوں نے باب قائم کیا۔ بات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ترازو قائم ہوں گے، عمل تولا جائے گا۔
اس کے لیے روایت لائے ہیں۔ تسبیح کی روایت تو ہے، اور تسبیح پر اپنی کتاب کو مکمل کرنا بھی مقصود ہے، لیکن جس لفظ سے استدلال ہے وہ تسبیح کا لفظ نہیں ہے، میزان کا لفظ ہے، اور وہ لفظ یہ ہے ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزنی ہوں گے۔ یہ دو کلمے کل قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہوں گے۔ اس طرف نگاہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ترازو ہوگا، عمل تولے جائیں گے، تب تو تسبیح کے یہ کلمے وزندار ثابت ہوں گے۔ یہ دیکھیے ذہانت، ثقیلتان فی المیزان ایک لفظ سے استدلال کیا، اور تسبیح کے کلمات پر کتاب کو مکمل کیا، گویا کہ اشارہ کیا کہ جس طرح کتاب اللہ کے نام پر مکمل ہو رہی ہے، کاش کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے نام پہ مکمل ہو جائے، ہماری زبان سے آخری کلمہ وہ نکلے جو اللہ کی تسبیح کا ہو، اللہ کی حمد کا ہو۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہیں۔ اب آپ دیکھیے، دو کلمے ہیں اللہ کو پیارے ہیں، محبوب، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا حبیبتان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت بھی دیکھیے، حبیبتان، اشارہ اس طرف کیا کہ یہ دو کلمے اتنے محبوب ہیں کہ اگر تم ان کو پڑھو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم بھی اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، حبیبتان۔ اور یہ کلمے تسبیح کے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اللہ کی تسبیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، جنوں انس پر حکمرانی تھی، چلتے تھے تو تخت ہوا پر اڑتا تھا، پرندے ان کے اوپر اپنے پروں کو سے پر ملا کر سایہ کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کی شان و شوکت کا کیا کہنا، حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی، ایسی بادشاہت ملے جو کسی کو نہ ملے، خدا نے وہ بادشاہت دی۔ ایک مرتبہ اسی شان و شوکت سے ان کا تخت اڑا جا رہا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا پر اڑ رہا ہے، اور جنات انسان ان کے درباری بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہوا کے دوش پر ہیں، اور پرندوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے کی طرف دیکھا تو نیچے ایک عبادت گزار تسبیح پڑھنے میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان کی نظر پڑی اس عبادت گزار پر، اور اس عبادت گزار نے حضرت سلیمان کو دیکھا تو ان کی شان و شوکت سے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت سلیمان، اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہت دی، کیسی شان و شوکت دی۔ حضرت سلیمان نے پلٹ کر جواب دیا، سن او عبادت گزار، سن، مومن کے نام اعمال میں ایک تسبیح کا اجر، سبحان اللہ کا اجر سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی پر امام بخاری کی یہ کتاب مکمل ہوئی۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اور باتوں کو عرض کرنے کے بجائے میں اس موقع پر اپنے بڑوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے طالبات کو بشرط تقوی اپنی سند حدیث بھی دیتا ہوں۔ اجازت حدیث مجھ کو مختلف بزرگوں سے اللہ کے کرم سے حاصل ہے، اور بڑے مشائخ اور بزرگان دین نے مجھ فقیر پر کرم فرمایا کہ اپنی عمومی اور خصوصی سندیں مجھے عنایت کی ہیں، لیکن ان میں جو سند سب سے عالی ہے وہ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے، اور اس سند میں حضرت شاہ ولی اللہ تک بہت کم واسطے ہیں، اور وہ سند اس طرح ہے کہ مجھے اجازت دی زبانی بھی اور تحریری بھی میرے مرشد نے، اور ان کو اجازت تھی ان کے مرشد اور ان کے والد حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی سے، اور ان کو ان کے مربی حضرت مولانا محمد عارف ہر سنگھ پوری سے، اور ان کو حضرت شاہ فضل رحمہ سے، اور ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور ان کو شاہ ولی اللہ سے۔ یہ بہت ہی قلیل الوسائط سند حدیث ہے، اور اس میں
حضرت شاہ ولی اللہ تک چند واسطے ہیں۔ دوسری جو سند حدیث ہے جو دوسرے مشائخ سے ہو کر گزرتی ہے اس میں واسطے زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے اپنی سند حدیث عنایت فرمائی تھی، اور وہ شاگرد رشید تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان سے انہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں، اگرچہ کہ حدیث شریف کی کتابوں کی اجازت ان سے نہیں لے سکے اس لیے کہ عمر ان کی کم تھی، لیکن وہ بھی سند حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر اوپر تک جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے ایک واسطے سے، اور وہ واسطے کئی ہیں، یعنی مختلف بزرگ جو حضرت شیخ الحدیث کے شاگرد رہے ان سے مجھ کو اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ کو بھی اور ہمارے برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب کو بھی اجازت حدیث عمومی بھی اور خصوصی بھی اپنے تمام مشائخ کی طرف سے عنایت فرمائی، زبانی بھی اور تحریری بھی، اور مجھے براہ راست ان سے مدینہ منورہ میں شمائل ترمذی پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور ریاض الجنہ کے قریب انہوں نے اپنی سند حدیث لکھ کر مجھے بھی اور ہمارے بھائی صاحب کو بھی عنایت فرمائی، اور بھی بہت سی سندیں ہیں، ان کے بیان میں طوالت ہوگی۔ میں بشرط تقوی طالبات کو جو اب زمرہ عالمات میں شامل ہو رہی ہیں اپنی تمام سند سے حدیث شریف پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دار السعادہ کو سعادت دارین کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے والی طالبات کو دین و دنیا میں ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔